ایک مرتبہ میرے پاس ایک میاں بیوی کا معاملہ آیا۔ شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، دونوں لکھے پڑھے، اچھی فیملی کے بچے، دونوں وید تھے، نیک بھی تھے۔ وہ کہنے لگے جی کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگے اس لیے کہ بس ہماری طبیعتیں نہیں ملتی، ہم آپس میں ہر وقت آرگومنٹس کرتے رہتے ہیں، کوئی دن زندگی کا ایسا نہیں کہ ہماری آپس میں بحث نہ ہوئی ہو۔ ہم تنگ آ چکے ہیں اور ہم نے بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا ہے کہ ابھی تو عمریں دونوں کی ایسی ہیں کہ کوئی نہ کوئی دوسری صورت بھی بن جائے گی، تو کیوں ہم اپنی زندگیاں برباد کریں؟ ہم اپنے ماں باپ کو بتانا چاہتے تھے، اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا، چونکہ آپ ہماری تربیت کے ذمہ دار۔ میں نے ان سے چند منٹ بات کی اور فگر آؤٹ کر لیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ان دنوں کچھ کاروبار کی پوزیشن اچھی نہیں تھی، تو خامند کے 1-2 جو معاملات تھے وہ پھنس گئے، پیمنٹس رک گئیں، تو وہ بہت ٹینس ہوتا تھا۔ اس لیے جب دفتر سے گھر آتا تھا تو بہت سنجیدہ، بیوی کھانا پکا کے 1-2 گھنٹے سے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہے کہ خامند آئے گا، میں مل کے کھانا کھاؤں گی۔ جب وہ خامند کا چہرہ دیکھتی کہ اتنا سیریس، تو نتیجہ وہ یہ نکالتی کہ شاید میں اپنے خامند کو پسند ہی نہیں، اور جب وہ یہ سوچتی کہ میں اپنے میاں کو پسند ہی نہیں تو اسے غصہ آتا، کیونکہ وہ خوبصورت بھی تھی، نیک بھی تھی، تعلیم یافتہ بھی تھی، اچھے گھرانے کی تھی، اور اس کی فرسٹ کزن بھی تھی۔ وہ کہتی تھی میرے اندر کیا کمی ہے جو یہ خامند میری طرف پیار سے نہیں دیکھتا۔ چنانچہ بیوی بھی چڑ جاتی، خامند ویسے سیریس ہوتا، اور دونوں کے درمیان پھر ایک دوسرے کے ساتھ خوب بحث مباحثہ ہونے لگ جاتا۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ لوگ اپنا یہ فیصلہ 6 مہینے کے لیے روک لیں، ڈیفر کر دیں، اور میں آپ لوگوں کو ایک کام ذمہ لگاتا ہوں، وہ آپ نے کام کرنے ہیں۔ پھر 6 مہینے کے بعد آپ ایویلویٹ کرنا کہ ہم آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ ان کا ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں نے خامند کو کہا کہ جب آپ نے گھر آنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤ اور اپنے اہل خانہ کو سلام کرو۔ تم نے اس سنت کو چھوڑا، بے برکتی سے تمہارے گھر سے خوشیاں روٹھ گئیں۔ جب آپ آیا کرو تو بزنس کی پریشانیاں دفتر میں لاک اپ کر کے آیا کرو۔ بیوی کا قصور نہیں ہے کہ تمہارا بزنس نہیں چل رہا، آؤ تو وہ بیچاری 1-2 گھنٹے سے انتظار میں ہے، تو چہرے کے اوپر خوشی ہو، کھلا ہوا چہرہ ہو، انسان کے محبت کے جو ہے نا وہ آثار چھلک رہے ہوں۔ تو ویسے تو بڑی سنتوں کا خیال کرتے ہو، تو اس سنت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ جب اس نوجوان کو یہ بات سمجھائی تو وہ کہنے لگا جی میں اس سنت پر ضرور عمل کروں گا۔ میں نے کہا بیوی کو کہ اب آپ نے ایک عمل کرنا ہے کہ جب خامند آئے تو آپ نے ہمیشہ دروازے پہ آ کر استقبال کرنا ہے اور خامند کو مسکرا کر دیکھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ میں نے کہا یہ بات تو تھی جو میں نے آپ کو سنت کے مطابق بتائی۔ اب اس سچویشن میں جب آپ دونوں کی طبیعتیں اتنی ایک دوسرے سے دور ہو چکی ہیں، اب میں خامد کو ایک عمل اور بتاتا ہوں اور وہ اسے ڈیوٹی سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا جی۔ میں نے کہا کہ آپ جب بھی گھر آئیں تو میاں بیوی ہی تو گھر میں رہتے ہیں اور تو کوئی ہے نہیں، تو آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں گے، اور جب گھر میں آ جائیں تو آپ اپنی بیوی کو مسکراتا دیکھ کر اس کا بوسہ لیں۔ اب یہ لفظ سن کے خامند تھوڑا حیران ہو کے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تمہاری اپنی ہی بیوی ہے، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اب وہ حیران کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ تمہیں نفلوں پہ اتنا ثواب نہیں ملنا جتنا اس بوسے پہ ثواب ملنا ہے۔ خیر جب میں نے اسے زور دے کے بات کی تو اس نے بجھے دل کے ساتھ کہہ دیا جی بہت اچھا۔
میں نے اس کو خوب ٹائٹ کیا کہ اگر تم نے یہ عمل نہ کیا تو اس کا مطلب کہ تم اس گھر کو آباد کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہے، سارے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں جی میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا۔ 3 مہینے کے بعد دونوں نے فون کیا، ہنستے مسکراتے، کہنے لگے جی کہ ہمیں تو یوں لگا ہے کہ یہ 3 مہینے ہم نے ہنی مون کنڈیشن میں گزارے ہیں، اس لیے کہ جب خامد گھر مسکراتے ہوئے آتا تھا اور بیوی کو کس کرتا تھا اور بیوی بھی مسکراتی تھی تو پھر سارے گھر میں مسکراہٹیں ہی آ جاتی تھی، آرگومنٹس ختم ہی ہو جاتے تھے۔ تو کئی مرتبہ ایک چھوٹا سا عمل اجڑتے ہوئے گھر کے آباد کرنے کا